بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رویل سٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جو واقعہ آج میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ یہ واقعہ ایک انصاری نوجوان حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور یہ انصاری نوجوان جس نے اسلام قبول کیا تھا، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے جب مدینہ شہر میں نکلا تو ایک انصار کے گھر سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی جو کہ اس گھر کے اندر تھی، اور اس نوجوان نے اس خاتون کو بے پردگی کی عالم میں دیکھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ وہ اپنے اس گناہ پر اتنا نادم، اتنا شرمسار، اتنا پشیمان ہوا، اور اسے یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر وقت اپنی ہر خلق کو دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے تمام صحابہ کرام میں یہ درجہ ایمانی کوٹ کوٹ کے بڑھ دیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دیں ان کے گناہ کی، تو اس خادم کی، اس نوجوان کی پشیمانی کا، شرمساری کا، عاجزی کا، انکساری کا، اس کے ریگریٹ کا یہ عالم تھا کہ اسے لگا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہیں ملا سکتا، میں ان کی محفل میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، آخر ان کے سامنے میرے اس گناہ کا احوال کھل گیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور میری آخر مغفرت ہوگی تو کس طرح سے ہوگی۔ تو اس ندامت کو، اس شرمساری کو دل میں چھپائے ہوئے وہ بھاگ گیا، روپوش ہو گیا، اور 40 دن تک کہتے ہیں کہ مدینہ کی پہاڑیوں میں روپوش رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر پہنچائی کہ آپ کا ایک غلام پہاڑوں میں ہے اور وہ مجھ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی کو یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ، میرے اس غلام کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ابھی دونوں اصحاب اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ انہوں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اس ایت، اس اولیے کا کوئی نوجوان آپ نے دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا، آپ کہیں اس نوجوان کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو اپنے وجود سے شرمسار ہے اور جو چاہتا ہے کہ اسے پیدا ہی نہیں کیا جاتا؟ تو دونوں اصحاب نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو شام ہوتے ہی مدینے کی گلیوں میں زور زور سے پکار رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، کاش کہ تو نے عالم ارواح میں میری روح کو پیدا نہ کیا ہوتا، کاش کہ تو نے اجسام میں میرے جسم کو پیدا نہ کیا ہوتا، اور کاش کہ تو نے دوزخ کا دن دیکھنے کے لیے مجھے وجود ہی نہ بخشا ہوتا، کاش میں مر ہی گیا ہوتا، میں موجود ہی نہ ہوتا۔ تو دونوں اصحاب نے کہا کہ یقیناً وہی نوجوان ہے جس کی تلاش میں ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس کا ٹھکانہ بتاؤ، ہمیں کہاں ملے گا؟ تو چرواہے نے بتایا کہ انتظار کیجیے، وہ نوجوان آپ کو یہی گلیوں میں کہیں یہ صدا لگاتا نظر آ جائے گا۔ وہی ہوا، دونوں اصحاب رات تک منتظر رہے۔ جب رات ذرا ڈل گئی تو ان کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائی۔ دونوں نے ثعلبہ کو جکڑ لیا اور اسے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ ثعلبہ پہ یہ کیفیت طاری تھی کہ اپنے گناہ کی ندامت کا یہ حال تھا کہ
وہ کسی طور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہ تھے کہ میں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس منہ سے جاؤں۔ اس لیے انہوں نے ایک درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت لے کے جانا جب آپ قرات فرما رہے ہوں۔ یہ درخواست پوری کی گئی اور سال بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کے دوران ہی سالبہ بے ہوش ہو گیا۔ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہے سالبہ تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا؟ تو جواب آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ یعنی ان کے اندر جو یہ ندامت تھی، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہیں ملاؤں تو کس طور ملاؤں؟ آپ کی تعلیمات سے میں جو کہ مکمل پیرا نہیں ہوا، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، میں کیسے آپ کی بارگاہ میں جاؤں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی آیت نہ بتا دوں کہ جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے؟ تو کہا گیا بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا۔ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ حضرت ثعلبہ پہ وحشی طاری ہو گئی اور وہ خادم اور وہ غلام اسی حالت میں چیخ مار کے جو بے ہوش ہو کر گرا تو پھر ہوش میں نہ آیا، دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا۔ جب نماز جنازہ پڑھائی تو اصحاب بیان کرتے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ جو یہ روایت لکھ رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چلتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہوئے، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کیفیت آج سے پہلے نہیں دیکھی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان دیا وہ اللہ کی شان غفوریت اور رحمان و رحیم ہونے کا بیان ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اس نماز جنازہ میں میرے اللہ کے ملائک اتنی کثرت سے اترے کہ مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت اور شرمساری کو اس درجے قبول کیا کہ فرشتے خود اترے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمساری کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کا یہ کامل درجہ بھی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔